الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ کہا کیجئے میں حفاظت میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود بندوں کی، وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. ہمارے لیے خوشی، مسرت، سعادت اور برکت کا عظیم لمحہ ہے کہ ہمارے 5 روحانی بیٹوں نے آج اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسایا اور آخری سبق آپ کے سامنے سنایا. بہت ہی مبارک بات ہے. ان بیٹوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ، کوڑے سیال کی پوری آبادی کو اور اس پورے علاقے اور تشریف لانے والے مہمانوں کو دعا ہے رب کریم ان کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، بار بار یاد کرنا، راتوں کو جاگنا، گھر سے دور رہنا، ماں باپ کی جدائی کو برداشت کرنا اور مشقتیں برداشت کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں قبول ہے. ایک بڑے اہم موضوع پہ آج آپ کے ساتھ بات کرنی ہے اور وہ ہے وسوسہ. وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بری بات جو شیطان دل میں ڈال دیتا ہے، خفیہ طریقے سے ڈالتا ہے، آہستہ سے ڈالتا ہے، سوچ سمجھ کے ڈالتا ہے، نفسیات کے مطابق ڈالتا ہے اور موقع پہ ڈالتا ہے اور حالات کا جائزہ لے کے کہ کس بندے کے دل میں کیا بات ڈال. ہم نے اس پہ کبھی توجہ نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے کلام کا اختتام اس پہ کیا ہے کہ وسوسے سے پناہ مانگا. تو اس کا مطلب ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شیطان دنیا میں جتنے بھی برے کام کرواتا ہے
اس کا آغاز وسوسے سے ہوتا ہے۔ زنا، بدکاری، چوری، ڈکیتی، شرک، بے حیائی، غیبت، چغلی، تہمت، الزام تراشی، اللہ کی بغاوت، رسول اللہ کی سنت سے انحراف، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، قتل، غارت، مقدمے، جو کچھ ہے ان سب کا آغاز وسوسے سے ہوتا ہے۔ اور یہ ظالم وسوسے ایسے ڈالتا ہے کہ نبیوں پر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ جناب آدم علیہ السلام، اما جی حوا جنت میں مزے مزے سے رہ رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جناب آدم کو، اما جی حوا کو شیطان نے جب جنت سے نکالا ہے تو کیا ہاتھ پکڑ کے نکالا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے ایک ہی اختیار دیا، اور اللہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے نکالا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تم بھی تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو، جہاں سے دونوں چاہو دونوں کھاؤ، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ اب آپ نے غور کرنا شیطان نے کیا کیا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ پاس کیا ہو؟ سلام دعا کی ہوگی۔ قرآن نے ساری تفصیلات تو نہیں بتائی، آپ خود سوچیں پاس کیا ہوگا، سلام دعا کی ہوگی، پہلے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی ہوگی، یہ جنت اتنی کھلی، اتنے لمبے چوڑے درخت، مزے مزے کے میوے، تو اللہ نے تمہیں ایک درخت سے کیوں روکا ہے؟ کبھی سوچا ہے تھا؟ جناب آدم سوچ میں پڑ گئی کہ اچھا اس ایک درخت سے اللہ نے کیوں روکی؟ کہتا میں تمہیں بتاتا، تمہیں اس لیے روکا ہے کہ جو یہ درخت کھا لیتا ہے وہ نورانی فرشتہ بن جاتا ہے، یا پھر جو یہ درخت کھا لیتا ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ اب قرآن نے وضاحت نہیں کی، لیکن غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے بڑی ساری باتیں بنائی ہوگی، کہا ہوگا کہ اللہ کا منصوبہ ہے کہ تمہیں جنت سے نکال دے، اس لیے تمہیں اس درخت سے روکا ہے، اس درخت کو تم کھاؤ گے تو تم ہمیشہ رہو گے، یا پھر تم نورانی مخلوق بن جاؤ۔ تو آپ بول کے بتائیں گے شیطان نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔
جناب آدم کے پاس علیحدہ کیا ہوگا، اما جی حوا کے پاس علیحدہ کیا ہوگا، یا دونوں سے ایک موقع پہ اکٹھے اس نے بات کر لی ہوگی اور وسوسہ ڈال دیا۔ جب اس نے سوچا کہ جناب آدم اتنی جلدی تو نہیں مانیں گے، تو اس نے وسوسے کے ساتھ پھر ایک جھوٹ بھی بولا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ قسمیں ڈالی، اللہ کی قسم ہے میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میں تمہاری خیانت نہیں کروں، اور کھا لو تو کھا لو۔ اب اس موضوع میں کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے پھر کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لیکن بات سمجھ میں آ گئی اللہ کے قرآن سے کہ ہمیں تو اس نے جنت سے نکالنے کے لیے بھی وسوسہ ہی ڈالا۔ تو شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، اور وسوسہ کا مطلب ہے دل کے اندر ایک خیال پیدا کر دینا، کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے۔ کہاں کہاں وسوسے ڈالتا ہے، چند ایک چیزیں میں گناؤں گا، ویسے تو اس کے بڑے میدان ہیں، ہر وقت وسوسہ ڈالتے ہیں، ہر لمحے وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اس وقت بھی جب میں تقریر کر رہا ہوں میرے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، آپ سن رہے ہیں آپ کے دل میں وسوسے ڈال۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں شیطان وسوسے نہ ڈالتا، ہر وقت، ہر لمحے، ہر موقع پہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور باز نہیں آتا ہے۔ انسان نماز کے لیے آنے لگتا ہے، پہلے تو اس کو آنے ہی نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگوں کو اس نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ نماز کا مقصد تو ہوتا ہے اللہ کی یاد، ہم تو ہر وقت ویسے ہی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، نہ نیتی نہ قضا کی تھی، وہ نماز صحیح ہے۔ کچھ کو وسوسے ڈالتا ہے تمہاری تو کپڑے ہی پاک نہیں ہیں، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ کچھ کو وسوسے ڈالتا ہے تم تو ویسے ہی گناہ گار ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہو۔ کچھ کو وسوسے ڈالتا ہے کہ نماز کی ضرورت بھی کیا ہے، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، آپ ہماری سفارش کریں گے معافی ہو جائے گی۔ کچھ کو وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ تو چلے کیسے پڑھنی ہے تو پھر ہی پڑھیں گے نا، کوئی کہتا ہے یہاں ہاتھ رکھو، کوئی کہتا ہے یہاں ہاتھ رکھو، تم پڑھو ہی نا۔ پھر جب انسان نماز کے لیے آنے لگتا ہے، وضو کرنے لگتا ہے، تو وضو کے اندر بعض لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے، تیرا وضو ٹھیک نہیں ہوا، لگتا ہے تو پاک نہیں ہوا، لگتا ہے کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اور بار بار آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا بیچاروں کا وضو شروع ہی نہیں ہوتا، وہ شروع کرتے کرتے ہی نماز ادھر سے پوری ہو چکی ہے۔ انسان کو بعض دفعہ وہ مریض بنا دیتا ہے، ذہنی مریض، دماغی مریض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے وسوسے ڈالنے کے لیے علیحدہ علیحدہ کام کے لیے علیحدہ علیحدہ آگے ایجنٹ چھوڑے ہوئے۔ وضو کے اندر وسوسے ڈالنا ہے، اس کے لیے اس نے علیحدہ اپنا ایجنٹ چھوڑا ہے، اس کو بلعام کہا جاتا ہے، اور شیطان کا یہ نام ہے بلعام۔ اس کی ڈیوٹی ہے وضو میں پاکی کے مسائل میں وسوسے ڈال۔ آگے بڑھیے، وضو سے انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس کے وسوسے سے بچ گیا۔ جب اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتے ہیں، واپس آ کے جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو پھر وسوسے ڈالتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا، وہ یاد ہے آج اس نے تجھے کیا کہا تھا،
وہ جو آج گانا گایا تو اس نے کتنی عجیب بات کی تھی، وہ آج بیگم نے کیا باتیں کی تھی، آج فلاں صاحب نے کیا باتیں کی تھی، کل اس نے تمہیں کیا کہا تھا، پرسوں اس نے کیا کہا تھا، وہ جو مقدمہ چل رہا ہے اس کا کیا بنے گا، آج پتہ نہیں آلو کا ریٹ کیا ہوگا، ذرا سوچو تو صحیح، اب اس چیز کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، وہ تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی اس کے بارے میں تو سوچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز میں ہوتے ہیں تو شیطان آگے کہتے ہیں وہ بات یاد کر، وہ بات بھی یاد کر، وہ بات بھی یاد کر، اتنا لگا کے رکھتے ہیں باتوں میں، حتی لا یدری کم صلی، انسان کو یاد نہیں رہتا کتنی رکھتے ہیں، اس کو یہ بھول جاتا ہے۔ اسی میں بس نہیں ہے، جب انسان سجدے میں جاتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے، تیرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، دوبارہ کر کے وضو ٹوٹ گیا تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کا علاج یہ بتایا کہ جب نماز کے اندر شیطان ایسے وسوسے ڈالے تو انسان اپنے بائیں طرف تھوڑا سا تھتکارے، ایسی پھونک جس کے اندر ہلکی سی پھوار، ہلکی سی اس کی لعاب شامل ہو، بائیں طرف تھتکار کے 3 دفعہ ایسے تھتکار کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور خواہ سلام نہ پھیرے، نماز نہ توڑے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے علاج یہ بتایا کہ خصوصاً سجدے کی حالت میں اگر آپ کو ایسے وسوسے آ رہے ہیں فَلَا يَنصَرِفْ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ 2 علامتیں ہوں گی کہ وضو ٹوٹا ہے، یا تمہیں بدبو آ جائے یا ہوا کے نکلنے کی آواز آ جائے۔ اگر آواز بھی نہیں آئی ہے، بدبو بھی نہیں آئی ہے، ایسے ہی خیال آ رہا ہے وضو ٹوٹ گیا ہے، تو شیطان کا وسوسہ ہے، اس کے پیچھے نہ لگے۔ وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان واش روم سے اٹھے تو پھر وسوسہ ڈالے گا، شام کا کتنا ہی تو دے گیا، تیرے تو کپڑے ہی نہ پاک ہو گئے ہوں گے، تو پھر تیری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کا حل ہے کہ وضو کے بعد انسان اپنے کپڑوں کے اوپر وضو سے فارغ ہو کے چھینٹے لگا لے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا بھی ہے تو وہ سمجھے کہ یہ چھینٹوں کا پانی ہے، ایسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ اس کے پیچھے نہ لگے۔ تو باقی کے مسائل میں وسوسے ڈالتا ہے، وضو کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور دوسرا اس کا بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے زکوٰۃ کے وقت، صدقہ و خیرات کے وقت۔ کیا وسوسہ ڈالتے ہیں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ قرآن نے اشارہ کیا ہے، میں تفصیل اپنے حساب سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی کو وسوسے ڈالتا ہے، خبردار، تذکرت نکالے گا، 1 بوری 5000 کی، اور 100 کے پیچھے اتنی بوریاں پشر نکالے گا تو اتنے ہزار کا نقصان ہے، تیرا کیا بنے گا؟ 1 لاکھ کے پیچھے رمضان میں 2500 روپیہ تو نکالے گا تو 10 لاکھ کے پیچھے حساب تو لگا کتنا بچ جائے گا، اور 1 کروڑ کے پیچھے پورا 2.5 لاکھ بچ جائے گا، اتنے سارے پیسے تو دے گا، تو پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ نہ نکالنا اس کا، کبھی وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔
ان کو لگتی کوئی نہیں، اس کو بھی نہیں لگتی، اس کو بھی نہیں لگتی، اس کو بھی نہیں لگتی، وہ سوچتے سوچتے کسی کو بھی نہیں لگتی، وہ اپنے اوپر ہی زکات لگا، جو کسی کو بھی نہیں دے رہا تو اپنی زکات خود ہی کھا رہا ہے، محلے کے غریب کو نہیں لگی، یتیم بھتیجے کو نہیں لگی، مسکین بانجے کو نہیں لگی، غریب ماموں اور چاچے کو نہیں لگی، مدرسے کو نہیں لگی، دارالقرآن کو نہیں لگی، طلبہ کو بھی نہیں لگی، مانگنے والے کو بھی نہیں لگی، اور اس نے پوری زکات نہیں نکالی، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ وہ سیٹھ صاحب کی زکات کس کو لگی؟ اپنے ساتھ لگی، وہ تو غریبوں کا حق تھا، خود ہی کھا لیا۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ اور ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، ان کو دے کے کیا؟ فلاں کو بھی نہیں لگی، فلاں کو بھی نہیں۔ امام کائنات علیہ السلام کا تو یہ حال ہے کہ امام کائنات علیہ السلام کی بیٹی جنت کی شہزادی حسنین کی والدہ علی کی اہلیہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا تشریف لاتی ہیں، اور لمبی بات ہے پھر عرض کرتی ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں فاطمہ کیسے آنا ہوا تھا؟ کہتی ہیں ضرورت ہے کہ کوئی خادم مجھے مل جائے۔ ان کے ہاتھ پہ نا آبلے پڑے ہوئے تھے، چکی پیس پیس کے، کام کر کر کے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پاس یہ جو خادم آئے ہیں غلام، میں ان کو بیچ کے ان کا پیسہ صفہ کے طالب علموں پہ، مسجد میں پڑھنے والے طالب علموں پہ لگانا چاہتا ہوں، تو ان کو چھوڑ کے فاطمہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ وہ عظیم لوگ، لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالے گا؟ وسوسہ ڈالے گا، ان کو تو لگتی نہیں، ان کے پاس تو ایسے بہت ہے، ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی وہ وسوسہ ڈالے گا بعض لبرل سیکولر لوگوں کے ذہن میں، یہ تو ویسے ہی دہشت گرد ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، دیکھا ہے ان کو، بس اس سے وسوسہ ڈال لیں، اور بندہ خیر کے کام سے محروم، نہ اس کی وجہ سے کوئی ادارہ کا ہونا ہے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہونا ہے، صرف اس بیچارے نے ایک حافظ قرآن پر اپنی دولت لگانے سے محروم ہو جانا۔ تو زکات کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، صدقات کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے تیرے تھوڑے سے پیسوں سے کیا بن جانا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی راہ میں دے دے تو پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو نے اتنے پیسے دیے تھے، انہوں نے تیرا نام تجھے پروٹوکول ہی کوئی، تجھے تو انہوں نے کرسی پہ بٹھائے، تجھے تو سٹیج پہ بلائے، تو ان کو دے کے کیا کر؟ تیرا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں، تیری تو کوئی ویلیو ہی نہیں، تو دیا تو اللہ کے لیے۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ صلے کی توقع رکھتے ہیں اور شکریہ کہنے کی توقع بھی نہیں رکھتے، ہم نہیں یہ چاہتے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسرے نمبر پہ وسوسہ ڈالتے ہیں انسان حج کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہیں، تو کبھی وسوسہ ڈالتے ہیں بیٹوں کی شادیاں کر لیں پھر چلے جائیں، بیٹی کو رخصت کر لیں تو پھر چلے جائیں، فلاں کام ٹھیک کر لیں تو پھر چلے جائیں،
فلاں کام ہو جائے تو پھر کر لیں گے، فلاں ضرورت ذرا پوری کر لیں تو پھر جائیں گے۔ پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، رہائش کے پیسے بھی ہیں، یعنی آج کل اگر اخراجات 12-13 لاکھ روپے آتے ہیں اس کے پاس موجود ہے تو اس کو جانا چاہیے، لیکن اس کے سامنے ہزاروں مجبوریاں کھڑی کرتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک طرف وہ وسوسے ڈالتا ہے، ضرورتیں ذہن کے اندر ڈالتا ہے اللہ کی راہ میں لگاتے ہوئے، اور دوسری طرف فحاشی اور بے حیائی کی راہ میں وہ کہتا ہے لگاؤ لگاؤ لگاؤ۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے وہی بندہ جو اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا ٹھیک 2 مہینے بعد وہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو وہ 20 لاکھ سے کم میں 10 لاکھ سے کم میں کرتا ہی نہیں۔ پھر تو براتیوں کے اوپر بھی پیسے پھینکتے ہیں، پھر تو ناچنے گانے والوں کے اوپر بھی نوٹ کے نوٹ لٹا دیتے ہیں، پھر تو ایک ایک چیز کے اوپر ہزاروں حساب سے خرچ کرتا ہے، اور پھر شیطان اس کو یہ کہتے ہیں زندگی میں بار بار تو نہیں نہ آتا موقع، خوب خرچ کر۔ نمائش، ریاکاری، دکھاوے کے اوپر وہ لگاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا۔ اللہ کہتا ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے نہ میری راہ میں دینا، تو فلاں ضرورت بھی ہے، فلاں ضرورت بھی ہے، فلاں ضرورت بھی ہے، لیکن بے حیائی کے اوپر تمہیں لگاتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے میری راہوں میں لگاؤ گے میں زندگی کے گناہوں کو معاف بھی کروں گا، تمہارے اوپر اپنا فضل بھی کروں گا۔ انسان کتنا بدبخت اور بد نصیب ہے کہ اللہ کے وعدے کو نہیں مانتا اور شیطان کے وسوسے میں آگے بڑھیے۔ کتنے موقع ہو گئے؟ پہلا موقع طہارت کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، دوسرا موقع کہاں وسوسے ڈالتا ہے؟ نماز کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، تیسرا موقع کیا ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، چوتھا موقع کیا ہے؟ حج کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ 2 اور موقع آپ کے سامنے رکھے ہیں، 5واں موقع بہت خطرناک ہے، ہمارے آپس کے تعلقات میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ شادی کی پہلی رات خاوند کے پاس آتا ہے، یہ تیری بیوی پتہ نہیں اس کا کہاں کہاں پہلے تعلق رہے گا، اور اس ظالم بدبخت کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے اچھا ایمانداری سے بتا مجھ سے پہلے تیرا کہاں کہاں تعلق رہا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہو؟ یہ کیسی گھٹیا حرکت ہے اور کیسی گندی سوچ ہے، اور کیسا دم ہے جو شیطان ذہن کے اندر بھرتا ہے۔ ادھر سے خاتون کے ذہن میں یہ بات تیرا خاوند کہاں ہوتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اس سے پوچھنا ذرا تسلی کرنا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، کہاں کالے کرتی ہے، کہاں باتیں کرتی ہے، ایسا ظالم ہے کسی ہستی کو معاف بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ یہ اس قدر مردود ہے شیطان اور وسوسے کا بار اتنا تیز ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں بھی وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام کائنات
تشریف فرما تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، ہماری ماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ملنے ہیں، تو آپ نے کہا چلے میں آپ کو الوداع کر آتا ہوں، تو راستے کے اندر ملاقات ہو گئی صحابہ سے، آپ نے کہا رکو، توجہ کیجیے، رکو، وہ رک گئے، آپ نے کہا یہ صفیہ ہے، میری بیوی ہے، تمہاری ماں ہے۔ صحابہ ہکے بکے ہو گئے، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کے بارے میں ہم کو ایسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نہیں سوچو گے، لیکن مجھے ڈر تھا ان یقذف فی قلوبکما شیئا، کہ شیطان ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ کا نبی کس کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ کون عورت ہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی غلط بات ہمارے ذہن میں ڈالے، میں نے تمہیں بتا دیا یہ تمہاری ماں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر خطرہ ہو تو خود بھی کسی کو بتا دے کہ خواہ وہ بھی گناہ گار نہ ہو سکے، اس کے سامنے واضح کر دے۔ شیطان کا وسوسہ زندگی کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے جس سے ہم غافل ہیں، اور اس نے ہمیں اتنا غافل کیا ہے، اتنا غافل کیا ہے۔ وہ میرا دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، وہ میرا بڑا بھائی میرا دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، وہ کزن میرا دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، وہ میرے چچو اور ماموں کے بیٹے جو میرے شریکے ہیں وہ میرے دشمن ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میری ساس میری دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میری بہو میری دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میری نند میری دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میری بھابھی میری دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، فلاں میرا دشمن ہے، میرا پارٹنر جو کاروباری بزنس کے اندر میرا پارٹنر ہے اس نے میرا دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اس میں سے 99% شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، تمہارا دشمن کوئی نہیں ہوتا ہے، تمہارا دشمن اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان۔ اور اس میں تمہارے درمیان دشمنیاں ڈالی ہوئی ہیں تاکہ اصل دشمن کو تم بھول جاؤ۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں یاد کروایا ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے، پھر بھی ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، خصوصاً جب صلح ہونے لگے نا پھر اس کے وسوسے عروج پہ ہوتے ہیں۔ اس نے تیری اتنی بےزتی کر کے رکھ دی بڑے مجمع میں، اب بھی تو اس کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، تیری نام کیا رہی؟ وہ پوری زندگی تجھے ذلیل کرتا رہا، پھر بھی تو اس کے گھر میں جا رہا، تجھے کون عزت والا کہے گا؟ اس نے تیرے ساتھ یہ زیادتی کی، پھر بھی تو اس کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، تیرا کیا طریقہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں صلح کا اور معاف کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ نے یہ کہا ہے کہ شیطان انگلیاں لگائے گا، دھیان رکھنا، یعنی مطلب اس کا ہے شیطان تمہیں اکسائے گا، شیطان دل کے اندر ادھر ادھر کی باتیں ڈالے گا۔ آخری اس کا وسوسہ کتنے ہو گئے؟ کتنے موقع وسوسے کے ہو گئے؟ ویسے تو زندگی کے ہر کام میں وسوسہ ڈالتا، اور چھٹا اس کا وسوسہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہوتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان انسان کے پاس آتے اس سے کہتے ہیں اچھا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے۔ تجھے کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے۔ اچھا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟
ترتیب سے لے کے چلتا ہے، ڈائریکٹ نہیں یہ سوال ڈالتا، آگے آگے چلتا جاتا چلتا جاتا چلتا جاتا۔ مجھے جمعے کے جب بعد ایک بچہ ملا، بڑا ذہین بچہ تھا، حافظ ماشاءاللہ، پیارا بچہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی میں برکت فرمائے، آمین۔ کہنے لگا استاد جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنے، میں نے کہا بیٹا پوچھیں۔ کہتے ہیں کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ تم موبائل استعمال نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں سب کچھ دے گا۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ جنت میں موبائل ملے گا نہیں، جنت میں موبائل ملے گا نہیں؟ میں نے کہا بیٹے جنت میں تو سب کچھ ملے گا، جو تم چاہو گے ملے گا۔ اللہ نے وضاحت کر دی، جو تم چاہو گے ملے گا۔ اچھا پھر دوسرا سوال یہ ہے، میرے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جنت ہے بھی نہیں۔ میں نے کہا بیٹے آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا ہے پتہ نہیں مکہ ہے بھی کہ نہیں؟ مکہ آپ نے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا مدینہ دیکھا ہے؟ کہتے نہیں۔ تو آپ کے ذہن میں کبھی خیال آیا پتہ نہیں مکہ ہے بھی کہ نہیں؟ کہتے نہیں یہ خیال تو کبھی نہیں آیا۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح ہمیں اس پہ یقین ہے مکہ اور مدینہ جس نے نہیں دیکھا اس کو یقین ہے کہ ایک مکہ ہے اور ایک مدینہ ہے، اس سے بڑھ کے ہمیں یقین ہے کہ ایک جنت ہے، کیونکہ حضرت آدم سے لے کے ہمارے آخری نبی تک صدیوں کے فاصلے کے باوجود لاکھوں انبیاء کہتے رہے کہ جنت ہے، اور ہمارے پیارے نبی تو جنت دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا لوگوں کی جنت دیکھ کے اور ان سے سچا تو نہیں۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ فلاں جگہ میں چیز دیکھ کے آیا ہوں تو بیٹے آپ میری بات مان جائیں گے، تو امام کائنات تو سب سے سچے ہیں، ان سے بڑھ کے سچائی کوئی نہیں، اور آپ جنت کی سیر کر کے آئے ہیں اور آپ نے جنت کی نعمتیں بتائی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے اللہ نے مجھے جنت دکھائی ہے، اور اگر میں اس جنت کا انگور کا ایک خوشہ بھی پکڑ لیتا پوری دنیا کھاتی رہتی، وہ ایک خوشہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے اب سمجھا، تو اس کے وسوسے رکتے نہیں ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالے تو ایک دعا ہے، اس سے وسوسے ختم ہو جائیں گے، پھر آگے نہیں چلنا، فلسفے میں نہیں پڑھنا، سواریوں میں نہیں پڑھنا، تحقیق میں نہیں پڑھنا کہ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے، شاید ایسی بات تو نہیں، یہاں رک جانا ہے۔ ایک تو اللہ سے حفاظت کی دعا کرنی ہے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، ساتھ یہ دعا پڑھنی آمنت باللہ، یا اللہ میرا تیرے اوپر ایمان ہے، یہ شیطان خبیث وسوسے ڈالے، بس جھٹک تو اس خیال روک دو، سٹاپ کر دو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور ساتھ ہی آمنت باللہ پڑھ، تو اس سے اس کا علاج ہو جائے۔ ساتواں وسوسہ، ذرا حافظوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے نا، آج ماشاءاللہ حافظ، ان کے دل میں شیطان پہلے تو گھر سے آنے ہی نہیں دیتا، اور ان کے والدین کے بارے میں ان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، کتنے فساد ہو گئے، رشتے دار رکھتے ہیں اور تیرے کو روٹی نہیں ملتی ہے تو اپنے بچے کو مدرسے پڑھا، تیرے گھر میں کھانا نہیں پورا، تو بعض تو بیچارے ادھر ہی رک جاتے ہیں، یا سارے رشتے دار تانے دیں گے اس کے پاس کھانا ہی کوئی نہیں تھا جو اپنے بچے کو مارنا، تو اصل میں وہ حفظ سے روکنا چاہتا ہے۔ تو اس کا علاج ہے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ جو اپنے آپ کے بچے کا خرچہ آتا ہے اس سے کہیں کہ میں مدرسے میں دے کے آتا ہوں، بلکہ اپنے ساتھ 2 اور بچوں کا خرچہ بھی اپنے ذمہ لیں گے، اور کہ یار روٹی کا مسئلہ نہیں، میں تو 2 اور بچوں کو بھی کھانے کا انتظام میں کرتا ہوں، تو خیر کی بات ہے۔ اچھا جب بچہ یہاں آ جاتا ہے پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے، امی کتنا پیار کرتی تھی، اب یہاں کیسی روٹی ملتی ہے، اب وہ کتنا پیار کرتا تھا، اب یہاں کیسا کھانا بنتا ہے، تیرا یہاں کیسے دل لگے گا،
کچھ اس نے اپنے ایجنٹ بھی چھوڑے ہوتے ہیں، کوئی بڑے بچے، بگڑے ہوئے بچے، بھاگے ہوئے بچے وہ مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچہ اتنا تو یعنی اللہ نے قرآن میں کہا جنوں میں سے بھی وسوسے ڈالتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ڈالتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ 5 پارے اس نے یاد کیے، منزل بھولنے لگی، پھر وہ کہتے ہیں 5 پارے تو تجھے یاد نہیں ہوتے، 30 کیسے کرو گے؟ کبھی وہ وسوسہ ڈالتا ہے بعض پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں، قرآن حفظ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، اصل مقصد تو ترجمہ ہے نا، سمجھنا چاہیے بس۔ تو یہ وسوسے شیطان کے بہت خطرناک ہیں، اس لیے دوبارہ یہ سورت پڑھیں اور پوری زندگی شیطان کے وسوسوں کے بارے میں خبردار کریں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کرو میں اے میرے رب تیری حفاظت میں تو سب انسانوں کا تو رب ہے، سب انسانوں کا بادشاہ ہے، میں تیری حفاظت میں تو سب انسانوں کا مشکل کشا حاجت روا معبود برحق ہے، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں اس خبیث کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے پھر پیچھے چھپ جاتا ہے، پھر آگے وسوسے ڈالتا ہے، پھر تھوڑی دیر سائڈ پہ ہوتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خناس۔ خناس کا معنی ہے جو پلٹ پلٹ کے حملے کرتا ہے، ایسے نہیں تو ایسے ڈال دو، ایسے نہیں تو ایسے ڈال دو، یہ نہیں کرتا تو اس راہ پہ لگا دو، ایسے نہیں کرتا تو ایسے کر دو، ادھر سے چھپ کے آ جاتا ہے، پیچھے سے آ جاتا ہے، الفاظ کے پیچھے چھپتا ہے، اصطلاحات کے پیچھے چھپتا ہے، خیالات کے پیچھے چھپتا ہے، رکاوٹوں کے پیچھے چھپتا ہے، بار بار پیچھے ہٹتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے، پھر ہٹ کے پھر وار کرتا ہے، پھر پیچھے ہٹ کے پھر وار کرتا ہے، اس کو خناس ہے۔ اور سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، جن بھی وسوسے ڈالتے ہیں شیطان، اور پھر آگے اس نے اپنے ایجنٹ بھی چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی وسوسے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری وسوسوں سے حفاظت فرمائے، ایمان نصیب فرمائے، یقین نصیب فرمائے، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اور شیطان کو وہاں اللہ تعالیٰ خطاب کا موقع دے گا، اور شیطان کہے گا میں نے تمہارے اوپر زبردستی کی تھی، کوئی نہیں کی تھی، میں نے تمہارے پاس پکڑے تھے، کوئی نہیں پکڑے تھے، میں نے تمہیں کھینچ کے لے کے گیا تھا برائی کی طرف، کوئی نہیں لے کے گیا تھا، میری کوئی پاور تھی کہ میں تمہارے اوپر طاقت چلاتا، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میں نے تو ایک ہی کام کیا تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا تم آ گئے، یعنی وسوسہ ڈالا تم نے مان لیا، میں نے خیال ڈالا تم نے قبول کر لیا، میں نے تو کوئی زبردستی نہیں کی، میرا تو کوئی قصور نہیں، تم نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا، تو اس کا کام صرف وسوسے ڈالنا ہے، اس سے بچنا، محتاط رہنا، اللہ کی حفاظت میں آنا۔ اس لیے حفاظ کرام میں اپنے پیارے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے خصوصی طور پہ کہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حافظوں کے پیچھے خصوصی طور پر لگا ہوتا ہے، اسپیشل۔ تو اس لیے ہم بار بار اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آتے ہیں۔ دوبارہ مبارکباد ہو ان بیٹوں کو، ان عزیزوں کو، ان کے والدین کو، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔